الرحیم، بیٹ اسپیشل میں آپ کا میزبان قادر خواجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کرکٹ کے آج اس شعبے پر بات کریں گے ہم جو جب ایک کھلاڑی کے جو ہے وہ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں کہ جب ایک بیج لگایا جاتا ہے تو وہ تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بالکل ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے اس پر بات چیت ہوگی، اس پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی، اور تفصیلی گفتگو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھٹے میٹھے سوالات بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان صاحب نے، جو کہ سابق کرکٹر بھی ہیں اور بہت وسیع تجربہ ہے ان کا کرکٹ پر، خاص طور پر ڈومیسٹک سٹرکچر پر، اور خاص طور پر لڑکوں کو جو ہے وہ جانچ کر ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے میں ماہر ہیں۔ تو ندیم خان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے سر ہم جو ہے وہ بات کریں گے آپ کی زندگی پر کہ ندیم خان جو ہے وہ کرکٹر ہی کیوں بنے، ندیم خان کیسے کرکٹر بنے سر؟ کرکٹر اصل میں شروع سے ہی ہم جو بہن بھائی تھے سب کو شوق تھا کرکٹ کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ پاکستان میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور سارے بچے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور ہمارے دور میں میرے خیال سے خوش قسمتی سے ہم لوگ گلیوں میں بھی اس وقت کرکٹ کھیل سکتے تھے، آج کل وہ سچویشن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سمجھ لیں ایک جیسے گھر میں کوئی بھی گیم ہوتا ہے نا، جیسے آپ مختلف طرح کے گیم کھیلتے، اس میں ایک کرکٹ ہمارا تھا، تو سب کو شوق تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں لیفٹ آرم بالنگ کراتا تھا، تو اس زمانے میں اقبال قاسم صاحب پاکستان ٹیم میں ہوتے تھے، اور ان کو دیکھتے تھے تو لیفٹ آرم اسپنر بن گئے، اور شاید اگر بعد میں پیدا ہوتے اور وسیم اکرم کو دیکھتے تو کوشش کرتے فاسٹ بالنگ کرنے کی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب وسیم اکرم آئے اس کے بعد بہت سارے لیفٹ آرم فاسٹ بالرز آئے، تو اس زمانے میں زیادہ تر لوگ لیفٹ آرم جو ہوتے تھے وہ اسپن ہی کر رہے ہوتے، تو میں نے بھی اسپن شروع کر دی، اور بس گلیوں سے کرکٹ کھیلتے کھیلتے، اور ظاہری بات ہے کہ سب کا پسندیدہ کھیل تھا، اور بہت جب میں چھوٹی سی عمر کا تھا، میرے خیال سے کوئی مشکل سے 10 سال کا ہوں گا، تو میں بالنگ کراتا تھا، تو کافی لوگ کہتے تھے کہ تم اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہو، اور بس اسی کی وجہ سے شوق بڑھتا چلا گیا آہستہ آہستہ، اور پھر بہت جلد میں مطلب یعنی کہ میں جب تقریباً 17 سال کا ہوا ہوں گا تو میں فرسٹ کلاس کھیلنا شروع ہو گیا تھا، انڈر 19 کھیلی کراچی کی ٹیم سے، پھر فرسٹ کلاس کھیلنا شروع ہوئی، تو بس وہی گلیوں سے نکل کے جیسے عام بچہ کھیلتا ہے ویسے میں بھی اسی طریقے سے کھیلتا رہا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شوق بڑھتا چلا گیا، اور جیسے میں نے کہا کہ شروع سے ہی لوگ کہتے تھے کہ آپ کرکٹر بن سکتے ہو، تو وہ میرے خیال سے ایک انکریجمنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ شوق اور بڑھا۔ اچھا ندیم بھائی، اب بات کرتے ہیں سر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کی، جس کا آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹر لگایا گیا۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جو کہ پہلے نیشنل کرکٹ اکیڈمی تھی، اس کا نام چینج کرنا کوئی اس پہ فرق آ سکتا ہے ان دو ناموں کے تبدیل ہونے سے؟ کیونکہ کرکٹ اکیڈمی اور ہائی پرفارمنس سینٹر، ان دونوں میں ذرا فرق سمجھائیے گا ہمارے ناظرین۔ دیکھیے اکیڈمی جو ہوتی ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو کیٹر کرتی ہے، اور پہلے ایسا ہوتا بھی تھا یہاں پہ، اور میرے خیال سے رائٹلی ہوتا تھا اس حساب سے کہ یہاں پہ جونیئر ٹیموں کے بھی مطلب کیمپ لگتے تھے، پھر مطلب انڈر 13 انڈر 16 کے بھی کیمپس لگتے تھے، اور ظاہر بات ہے انڈر 19 کے تو لگنے بھی چاہیے تھے، یہ سارے کیمپس لگتے تھے کیونکہ یہ اکیڈمی تھی۔ اب اس کو ہائی پرفارمنس سینٹر کر دیا ہے اس لیے کہ اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ ہر وقت کیمپ ہو رہے ہوتے تھے، فیسلٹیز بھی وہ اس طریقے سے مینٹین نہیں ہو پاتی تھی، اور جو اس کا اسٹرکچر جب چینج کیا تو ہائی پرفارمنس جو ہے نا، ہائی پرفارمنس ایسا ہوتا ہے، ہائی پرفارمنس میں وہ پلیئرز آتے ہیں جو کہ پیک آف دیئر گیم ہو، اور یا گوئنگ ٹورڈز پیک آف دیئر گیم، یعنی کہ یا تو وہ ٹاپ لیول کی کرکٹ اس وقت کھیل رہے ہوں، اپنے گیم کی پیک پہ ہوں، یا پیک کی طرف جا رہے ہوں، یعنی کہ پاکستان ٹیم میں جانے والے ہیں۔ تو اس کو تبدیل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ جو ہمارے کرنٹ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، اور جیسے کہ انڈر 19 اور شاہینز اور اس طرح کے جو ہیں جو پلیئرز ہیں، وہ اس فیسلٹی کو استعمال کریں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم باقی جو پروونس کی ٹیمیں بنی، کرکٹ ایسوسیشن کی ٹیمیں بنی ہیں، ان کے وہاں پہ نئے ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ ڈیولپ کریں، اور یہ جو بچے ہیں یہ ان فیسلٹیز کو استعمال کریں۔ تو یہ بیسک آئیڈیا ہے، اور اس کو ایکسکلوسیو کیا گیا ہے اسی لیے، اور میرے خیال سے وقت کی ضرورت تھی
اور بہت اچھا فیصلہ ہے. اور اب آپ نے دیکھا اسٹرکچرلی کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ اب ہیڈ آف کوچنگ ہم لے کر آئے ہیں اسی لیے کہ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں ہم دنیا کی ٹیموں کو دیکھتے ہیں اور ان کی پرفارمنسز دیکھتے ہیں, ان کے کھیلنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں, تو کہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم پیچھے ہے اس چیزوں میں. ایسا نہیں کہ ہمارے لڑکے اچھا نہیں کھیلتے, بہت اچھا کھیلتے ہیں. بڑے بڑے ہم نے ایونٹس جیتے ہیں, ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, چیمپئنز ٹرافی, ورلڈ T20, کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے اچیو نہیں کی. لیکن ایک کھیلنے میں جو فرق نظر آتا ہے میرے خیال سے اس گیپ کو ہمیں کم کرنا ہے, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو بہتر کوچز کی ضرورت ہے. جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے بہت بہترین, بہت لوگوں کو کوالیفائی کرایا گیا اور بہت سارے کوچز ڈیولپ ہوئے, لیکن میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب ہمیں تھوڑا سا ان ماڈیولز کو, کوچنگ ماڈیولز کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم ہیڈ آف کوچنگ لے کر آئے ہیں گرانٹ بریڈبرن کو, جن کا بڑا نام ہے. اور اب جو ہم کوچنگ کورسز کرائیں گے, ہماری کوشش ہے کہ وہ تھوڑے سے جو ماڈرن کرکٹ ہے وہ اس کا جو ہے اس میں ضرور ماڈیولز ڈالے جائیں اور کچھ نئی چیزیں کرائی جائیں. اور اسپیشلائز کوچنگ کی بھی ہمارا یہ ہے کہ ماڈیولز آئیں جہاں پہ آپ باقاعدہ فاسٹ بولنگ کے ماڈیولز ہوں, جہاں پہ وکٹ کیپنگ کے ماڈیولز ہوں, فیلڈنگ کے ہوں, اسپیشلائز کوچز آپ ڈیولپ کر رہے ہو بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ کے, وکٹ کیپنگ کے. تو یہ ہماری کوشش ہے. دیکھیں انشاءاللہ ہم پلانز ہیں سارے, اور بہت جلد یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. جیسے ابھی ڈیورنگ کووڈ ایسا فیل ہو رہا تھا اور لوگ بڑی بات بھی کر رہے تھے میڈیا میں کہ PCB میں کوئی کام نہیں ہو رہا, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک جو چیزیں باہر نکل کے آئیں تو کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ کیا یہ سارا کچھ ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امپائرس کی اسیسمنٹ ہو گئی, کوچز کی اسیسمنٹ ہو گئی, نیا ڈومیسٹک کا شیڈول آ گیا جو دنیا کے بڑے بڑے بورڈز نہیں اس کو اس دفعہ جاری کر سکے تھے. تو میرے خیال سے بہت سارا کام ہوا ہے, لیکن بہت سارا ابھی آنا ہے. آپ لوگوں کے لیے ہم بالکل چیزوں کو لے کر آئیں گے, اور آپ کو یقیناً اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی. لیکن ہمیں امید ہے اور دعا کرتے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ سپورٹ ہونی چاہیے ہمیں اس کووڈ کی سچویشن میں, جس طریقے سے ہم ڈومیسٹک کرکٹ آرگنائز کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ ہمیشہ سے جیسے PCB کا یہ کام ہے پلیئرس کی ویلفیئر اور کھیل سے جڑے لوگوں کی ویلفیئر, تو ڈومیسٹک سیزن ہمارا کرانا بہت ضروری تھا, اور اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں, اور جس کو ہمارے اسٹاف نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا اور پروسیسز بنائے. لیکن اس میں یقیناً ہمیں پلیئرز کی, کھیل سے جڑے لوگوں کی, اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ کی اسٹیک ہولڈر ہیں کرکٹ کے, آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یہ امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہوتی. جی ناظرین, ندیم بھائی سے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے ویلکم بیک ناظرین, ندیم بھائی سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا انتظار کرنے کا, ہمارے ساتھ رہنے کا. ندیم بھائی, آپ کو بورڈ نے بڑی اہم ذمہ داری دی ہے, اور بورڈ نے آپ کو پوری ٹیم دی ہے جو سابق کرکٹرز پر مشتمل ہے. بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا, جس میں فیصل اقبال ہیں, ثقلین بھائی ہیں, مشتاق بھائی ہیں, گرانٹ بریڈبرن ہے, اس کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق ہے. تو سر یہ کیا مطلب ہمیں دیکھا جاتا تھا کہ جو افراد ہیں سوشل میڈیا پر کافی تنقید کرتے تھے اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی تبصرے جو ہیں وہ دیتے تھے جب ٹیم کی کارکردگی بہت ڈاؤن ہوتی تھی, مورال ڈاؤن ہوتا تھا. حالانکہ سابق کرکٹر ہیں, خود بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں. تو کیا بورڈ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے نیگیٹو اپروچ کرنے کے لیے, یا واقعی ہی وہ اہل تھے اس سیٹ کے لیے؟ دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پہ بالکل ڈفرینٹ ہے, بالکل ہی اس چیز سے ہٹ کر ہے. میں خود میڈیا پہ 7-8 سال ریگولر پروگرامز کرتا رہا ہوں, اور جو بھی بات ذہن میں ہوتی تھی میں کبھی کسی پریشر کے بغیر بولتا رہا ہوں, اور جو میرا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا, جو دینا بھی چاہیے آنیسٹی کے ساتھ. میرے خیال سے یہ پلیئرز جو ہیں جو اب کوچز بن گئے, یہ بھی اپنے اوپینین دیتے رہے. میں اس میڈیا کی جاب جو میرے حساب سے اگر آپ تبصرہ کرنے یا ایکسپرٹ بن کے بیٹھے, وہ جاب اور پریکٹیکلی کام کرنا بڑا مشکل ہے, اس میں بہت ڈفرینس ہے. مجھے ہمیشہ سے یہ فیل ہوتا تھا کہ جو میں بات کرتا ہوں, پھر مجھے ایک اپورچونٹی ملی UBL کے اندر, جہاں میں اسپورٹس ہیڈ ہوا اور کرکٹ ٹیم بھی رن کی. تو میں نے اس اپورچونٹی کو اس لیے لیا تھا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو پروف کر کے دکھاؤں,
اور اپنے آپ کو خود بھی ٹیسٹ کروں کہ میں اگر کسی پہ کبھی تنقید کی ہے یا میں نے کسی کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ میں وہ چیز خود ڈیلیور کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو اللہ نے مجھے ایک اپورچونیٹی دی تھی اور میں وہاں گیا اور میں نے اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے میں فیل کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب میڈیا پہ بات کرتے تھے بالکل اپنے اوپینین دیتے تھے جو یہ سمجھتے تھے بیسٹ, جو یہ کرکٹ کو جس طرح سمجھتے ہیں یا جو ان کا اوپینین ہے, انہوں نے اپنا اوپینین دیا. اب یہ دوسری طرف آ گئے ہیں اور میں بھی ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ جو ہم نے بات کی ہے اب ڈیلیور کرنے کا موقع آ گیا. تو میں اور آپ بھی یہیں ہیں, یہ بھی یہیں ہیں, کام کر رہے ہیں. سال کے بعد دیکھیں گے یہ کیسا کام کرتے ہیں کیسا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی شخص دوسروں کے اوپر اپنے اوپینین دیتا رہے تو اب ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ڈیلیور کر کے دکھائیں. تو اگر ڈیلیور کریں گے تو پاکستان کے کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی کہ جو ان لوگوں کی اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس پہ آرگو کر سکتا ہے. اگر یہ بچوں سے وہ اچیومنٹ کروا دیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی, پاکستان کے لیے میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا. اچھا سر, پاکستان گورنمنٹ کو ایک سہرا جاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ سے افیکٹڈ ہے, پاکستان میں کیسز کم ہو رہے ہیں, جس کی بنیاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس پر اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کروانے کا. تو پہلے نیشنل T20 ہو رہا ہے جو کہ ملتان اور راولپنڈی میں ہو رہا ہے. تو سر کیسے اس کو اس صورتحال میں جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا؟ بہت بڑا اقدام ہے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہے اور ڈر بھی رہی ہے. حالانکہ جو ہے وہ اب کاؤنٹیز ہو رہی ہیں انگلینڈ میں بھی, لیکن وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں خاص طور پر یہ جو نیشنل T20 کپ ہے اس میں سر بایو سیکیور ببل ایک کہا گیا ہے. وہ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ سپورٹس سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ بایو سیکیور ببل کیا ہے, لوگوں کو اپنے ناظرین کو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بایو سیکیور ببل کیا ہے اور اس میں کیا کیا فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جائیں گی پلیئرز کو, جس سے پلیئر جو ہے وہ اریٹیٹ نہ ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دورہ انگلینڈ جو تھا وہ کافی لمبا تھا اور کافی جو ہے وہ باتیں بھی سننے کو ملی کہ پلیئر جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, باہر نہیں جا سکتے, اندر ہی ہیں ہوٹل میں اور گراؤنڈ میں جائیں گے. تو کیا اس سے سر کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کا ہمیں بالکل جس طرح سے انہوں نے حفاظتی تدابیر کی, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر بہتر صورتحال ہے, اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کا بھی کہ انہوں نے بہت اچھے میجرز لیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ریٹ پاکستان میں ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہے. یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری لیکن اس کے باوجود ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے, اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی پلیئرز کی بڑی جو ہے امپورٹنٹ ہے. جو اس میں جو مجھے افسوس ہے اس دفعہ وہ بہت جو ایک چیز کا ہے کہ ہم بہت سارے شہروں میں میچ نہیں کرا پا رہے ہیں. پاکستان میں کرکٹ کے چاہنے والے کونے کونے میں ہیں, اور اسپیشلی جب آپ چھوٹے شہر میں میچز کراتے ہیں تو بہت کراؤڈ آتا ہے اور بڑے شوق سے دیکھتا ہے. تو مجھے جو دکھ ہے اس دفعہ کا جو شیڈول ہم نے جاری کیا ہے کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے, اس میں مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم شہروں کا استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کرکٹ کو قریب سے نہیں دیکھ سکیں گے. اس کا مجھے دکھ ہے کووڈ کی سچویشن میں, جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں, لیکن سچویشن یہ ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے ہم بہت ساری ریسٹرکشنز تھی. جہاں آپ نے بات کی بایو سیکیور ببل کی, تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی اس ببل میں جائے گا اس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے, 2 نیگیٹو ٹیسٹ ہوں گے, پھر وہ ایک جگہ پلیئر جمع ہو جائیں گے, جب جس کے پلیئرز ان آفیشیل 2 نیگیٹو ٹیسٹ ہو جائیں گے, اور اس ایریے میں جس ایریے میں وہ رہیں گے وہاں پہ سارے جو ہے وہ نیگیٹو ہم میک شیور کریں گے کہ جو نیگیٹو ٹیسٹ جن کا ہے وہی ہیں, چاہے وہ ہوٹل میں رہ رہے ہیں, چاہے وہ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, چاہے وہ گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں. اس کی کچھ 2 لیئرز ہیں. ایک لیئر 1 جو ہے اس میں جو بالکل کلوز ٹیم کے ساتھ لوگ ہیں وہ لیئر 1 میں ان کے 2 ٹیسٹ ہوں گے, اور وہ جس بھی ایریا میں جائیں گے اس کو ہم ڈس انفیکٹڈ اور بایو سیکیور جس کو کہتے ہیں وہ رکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ڈیوٹی ڈاکٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سمٹمز ہو, ڈیلی سمٹم چیک ہوں گے پلیئرز کے, اور جیسے ہی کوئی اس طرح کی رپورٹ آئے گی اس کو آئسولیٹ کیا جائے گا. آئسولیشن رومز بھی رکھے ہوئے ہم نے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کچھ ہاسپٹل سے بھی بات چیت کی ہوئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو اس کا کووڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہاں لے کے جائیں گے. تو انٹری اور ایگزٹ پلانز ہیں, اور ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ہم نے کوئی 2 سے 3 مہینے لگائے ہیں اس میں, کیونکہ ہمارے یہاں کا جو کلچرل اور جو فیسیلیٹیز ہیں وہ دنیا سے مختلف ہیں کافی چیزوں میں.
تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جیسے آپ نے انگلینڈ میں دیکھا ہم بالکل ویسے ہی بنا سکتے. ہماری بہت ساری ریسٹرکشن بھی اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہمارے پاس, تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے. ویلکم بیک ناظرین. ندیم بھائی سے ہمارے سوالات جو ہیں وہ بڑے بریفنگلی ان کا جوابات دے رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے ان سے گفتگو کرتے ہوئے. بڑے جو ہے وہ نالج بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تمام جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ لگے گا کہ کرکٹ آخر ہوتی کیا ہے, بایو سیکیور ببل کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ ناظرین کے بھی اور کرکٹ شائقین اور خاص طور پر ان کرکٹرز کے ذہن میں ہوگا جو ابھی فی الحال جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے, کرکٹ سے فارغ ہو چکے ہیں. سر میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی طرف آؤں گا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی پہلے, آپ یو بی ایل کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور یو بی ایل کی ہسٹری میں یہ ندیم خان کو سہرا جاتا ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو مہران ہوٹل سے 5 سٹار ہوٹل تک لے کر گئے اور ان کو سب چیزیں اکوموڈیٹ کی. سر آپ نہیں اس کو مس کرتے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو, کیونکہ ہزاروں کرکٹرز کا روزگار جو ہے وہ بستا تھا اس سے, اور اب جو ہے وہ صرف 6 صوبائی ٹیمیں ہیں, ان میں مخصوص سے کرکٹرز ہیں وہ آتے ہیں اور باقی کرکٹر اوبر چلا رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, ریڈی لگا رہا ہے کوئی اور کوئی پک اپ چلا رہا ہے. تو کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا ڈپارٹمنٹل کرکٹ سے بند ہونے سے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ اس دفعہ جو ہماری ڈومیسٹک کی ٹیم ہے وہ بھی اب ٹاپ ہوٹلز میں جا رہی ہیں, یہ تو ایک اچھی چیز ہے. خیر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں خود ڈپارٹمنٹ کی ٹیم چلائی جیسے آپ نے بتایا ہے, اور ڈپارٹمنٹ سے کھیلتا رہا. میں اپنے کیریئر میں 3 ڈپارٹمنٹ سے کھیلا ہوں, اور کیونکہ کرکٹ ہی یہی ہوتی تھی, ڈپارٹمنٹ سے ہی کھیلنا پڑتا تھا, ورنہ آپ آگے آ ہی نہیں سکتے تھے, آپشن دوسرا کوئی تھا نہیں. موسٹ امپورٹنٹلی جو میں ہمیشہ سے ڈیورنگ جب میں کھیلتا تھا جب بھی, اور پھر ظاہری بات ہے ہم انگلینڈ جاتے تھے, وہاں دیکھتے تھے چیزیں, اور ہم اسپورٹس مین کو دیکھتے تھے وہاں پہ مختلف کھیلوں کے, چاہے وہ فٹ بالر ہو, چاہے وہ کرکٹر ہو, چاہے وہ ایون اسٹوکر پلیئر ہو یا کوئی ایتھلیٹ ہو, ٹریک اینڈ فیلڈ کا بندہ. ہم دیکھتے تھے وہ ان کا لائف سٹائل کافی ڈفرینٹ ہے جو ہمارے سے, اور موسٹلی اس میں لوگ جو تھے وہ جس لیول پہ ہم کھیل رہے تھے اور ہم نے کھیلا ہے, انہوں نے اس لیول کے قریب بھی نہیں گئے, اس کے باوجود ان کا لائف سٹائل بہت بہتر تھا. ایک تو ٹھیک ہے وہاں کی اکانومی کی سچویشن بہتر ہے, ایک یہ بات تو جائز ہے. دوسرا یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو اسپورٹس مین کی سیلری تھی وہ ایک عام آدمی کی سیلری سے بہت فرق تھا اس میں, کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ میں آ جاتی ہے اسپورٹس جو ہے نا, اس کو لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, فالو کرتے ہیں. جو بزنس ماڈل کو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جتنے بھی اسپورٹس کلب پہ کافی اس پہ پڑھا بھی, دنیا میں جو بھی اسپورٹس چل رہا ہے وہ 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس میں. ایک تو ظاہری بات ہے براڈ کاسٹنگ رائٹ کے پیسے آتے ہیں, جو اس لیول کی بات کریں ٹاپ لیول کی, اس میں براڈ کاسٹنگ کے پیسے آتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ٹکٹ سیل ہوتی ہے اس کے آتے ہیں. پھر اسپانسرشپ ہوتی ہے تیسری چیز, اور چوتھی چیز ان ٹیموں کا جو ہے وہ مرچنڈائز بکتا ہے, وہ ایک برانڈ بنتے ہیں اور وہ بکتا ہے, اور اسی وجہ سے اتنا پیسہ ریز ہوتا ہے, اور انہوں نے اس کو ایک برانڈ بناتے ہیں اور پھر اس سے وہ پیسہ ریز کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو وہ سیلریز ملتی ہیں ان پلیئرز کو جو کہ ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں کب کس طریقے سے ہوگا. وقتی طور پہ بالکل یہ سب نے دیکھا کہ لوگوں کی جابز گئی ہیں, لیکن میرے خیال سے اب ہم رائٹ ڈائریکشن میں اس لیے جا رہے ہیں کہ اب ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ برانڈز بننا شروع ہوں. اس میں جو براڈ کاسٹنگ کا کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے, جو میرے خیال سے ہمارا جو ڈائریکشن ہے اس کو بتا رہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اب پیسے آئیں گے, کیونکہ جب آپ اتنی بڑی بڑی براڈ کاسٹنگ کی ڈیل کریں گے, جب میچز براڈ کاسٹ ہوں گے تو اسپانسر آئے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کا جو ہے شوق ڈیولپ ہوگا, وہ گراؤنڈ میں بھی آنا شروع ہوں گے. تو وہ آپ کی 3 چیزیں جو ہے وہ وہاں سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فرسٹ کہ آپ کے براڈ کاسٹنگ کے رائٹ اچھے بک گئے, اب آپ کے جو نیکسٹ چیز ہے وہ ٹی وی پہ جب میچ آئیں گے تو اسپانسرز آئیں گے. تیسری چیز کہ ڈیفینیٹلی جب شوق بڑھے گا تو لوگ گراؤنڈ پہ اور زیادہ آنے شروع ہوں گے. چوتھی چیز کہ جب یہ سب کچھ تینوں چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو وہ ٹیمیں کا برانڈ بننا شروع ہو جائے گا, جو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ میں میرے خیال سے نہیں بن سکتا تھا. میں بالکل بھی اس چیز پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر تو ہم, کیونکہ ابھی 1 ہی سال ہوا ہے
اور دوسرے سال ہماری اتنی اچھی ڈیل سائن ہو گئی ہے, اور اگر ہم اسی ڈائریکشن میں چلتے ہیں تو ہوپ فلی ود ان فیو مور ایئرس ہم اس سچویشن کی طرف چلے جائیں گے کہ جہاں پہ یہ ہم جو جس طریقے سے پوری دنیا میں چیزیں چلتی ہیں اس طرح شاید چلنا شروع ہو. میرے خیال سے کرکٹ کو ہم صحیح طریقے سے کمرشلائز نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت عرصے کرکٹرز کو لک آفٹر کیا اور پاکستان کی کرکٹ کو میرے خیال سے بہت زیادہ سپورٹ کیا. لیکن جیسے میں نے کہا اٹس اباؤٹ ٹائم, اور میرے خیال سے اب ہم دوسری ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئے. میرے خیال سے اب ہمیں اس بحث کے بجائے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کرے, تاکہ یہ جو باقی 3 چیزیں ہیں براڈ کاسٹنگ کے علاوہ وہ ٹارگیٹس ہم اچیو کرنا شروع کریں, اور اگر جب ہم وہ ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں تو پھر پلیئر کا بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جب آپ اس طریقے سے جب چیزیں شروع ہوں گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ نیچے ٹیمیں بڑھتی چلی جائیں, 6 ٹیمیں فرسٹ کلاس کی رہیں لیکن نیچے ٹیمیں بڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پلیئرز کو چانس ملے. اور جب بھی کوئی لیگ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروفیشنلی کمرشلی وائبل ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جو اس کی 2nd اور 3rd اور 4th لیگز میں بھی اسی طریقے سے اسپانسرز آنا شروع ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی پروفیشنل پلیئرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ایک دم سے یہ چیز چینج ہوئی ہے, لوگوں کی جابز گئی جیسے آپ بتا رہے ہیں. دکھ سب کو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کسی کی جاب جائے, لیکن میرے خیال سے اگر جس ڈائریکشن میں اب ہم جا رہے ہیں میرے خیال سے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور یہ جو کل کی جو ڈیل ہے جیسے ابھی ہماری بات ہوئی جو یہ بڑی امپورٹنٹ تھی, براڈ کاسٹنگ کی جو ہمارے بہت اچھا یہ کام ہو گیا. میرے خیال سے یہ ڈومیسٹک کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا. اچھا خان صاحب, پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف عمران خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران جن میں چیئرمین ہیں, اس کے بعد وسیم خان صاحب ہیں, وسیم اکرم صاحب ہیں, اس کے بعد مصباح الحق اور محمد حفیظ اور اظہر علی جو ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہیں وہ ملتے ہیں. اور صرف مصباح الحق اور اظہر علی اور محمد حفیظ وزیر اعظم پاکستان کو یہ تھوڑا سا گلا شکوہ کرتے ہیں کہ سر خدارہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بحال کیا جائے, لیکن وزیر اعظم نے اظہر علی اور مصباح الحق کو رام کر لیا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی, یہ 6 صوبائی ٹیمیں جو ہیں اس کا سٹرکچر بہترین ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مصباح الحق اور حفیظ اور اظہر علی پلیئرز کی آواز بلند کر رہے ہیں, جبکہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مصباح اور حفیظ یا اظہر کو علم نہیں ہے اس ڈومیسٹک سٹرکچر کے بارے میں؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, یہ جو بیان ہے یہ تو میں نے خیر نہیں سنے. میں آپ کو صرف یہ بات بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو کسی کو رام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا کہ انہوں نے رام کر لیا, ان کا ایک ویژن ہے, انہوں نے وہ ویژن دے دیا ہے. اب یہ 6 ٹیموں سے ہم فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں اس گیم کو کمرشلائز کرنا, اور وہ کمرشلائز جب ہوگا جب اس کی کوئی بلانگنگ ہوگی. وہ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کو کمرشلائز ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو آلریڈی بزنسز ہیں. ہم نے اس کو بزنس بنانا ہے تاکہ پلیئرز کے پاس اسپورٹس مین کی جو سیلریز دنیا میں جس طریقے سے ملتی ہے اس ڈائریکشن میں ہم جائیں. تو میرے خیال سے تو بالکل کلیئر ویژن ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھے نہیں پتا, یا تو لوگ کچھ اس سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اور میرے خیال سے ان کو سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور پوری دنیا میں اسی طریقے سے چلتا ہے. جیسے میں نے کہا 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں ان کو میرے خیال سے اس کی طرف ہم کو قدم بڑھانا چاہیے اور اس کو پروفیشنل گیم کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز کو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک بہت سمپل سی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریونیو جو ہے انڈیا جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی فالوئنگ بھی زیادہ ہے, ادھر بزنسز بھی بڑے کیونکہ آبادی زیادہ ہے. اس کے بعد جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے کرکٹ پلینگ نیشن میں وہ پاکستان ہے. تو ہم 2nd نمبر پہ کیوں نہیں ہیں؟ اور ہم تو 1 گیم نیشن ہے. ہمارا تو کراچی سے شروع ہو تو فاٹا تک ہر بچہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے. کرکٹ کو چاہنے والے, کرکٹ کو دیکھنے والے زیادہ ہیں. تو ہم اس گیم کو کمرشلائز کیوں نہیں کر سکے اس طریقے سے, اس لیول پہ؟ تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور جس دن یہ گیم پوری طریقے سے کمرشلائز ہو جائے گا اور جو پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, تو یقیناً پلیئرز کا اس میں فائدہ ہوگا.
جب بھی کوئی گیم کمرشلائز ہوتا ہے اس کا فائدہ پلیئر کو سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور وہ بزنس اپورچونیٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے, اور پھر وہ انویسٹر اس کے اندر آتے ہیں اور پلیئر کو اور فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہمیں اب ان لائنس پہ چلنا ہوگا. میں اس بحث میں اب دوبارہ جانا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرے حساب سے پرسنلی بینگ اے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ بھی, میرے پاس ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہے, میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, تو میں نے یہ جاب لی ہے نا, کہ میں نے اس سسٹم پہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ 6 ٹیموں کا سسٹم فرسٹ کلاس کا, اور پھر آگے چل کے ہم کو نیچے ٹیمیں بڑھانی ہوں گی تاکہ اور اپورچونیٹیز کریٹ ہوں ینگ کرکٹرز کے لیے. وہ ابھی تک ہم نہیں اس کو جو ہے کہنا چاہیے فعال نہیں کر سکے, جو ہمارا کام ہے, جو ہمیں کرنی چاہیے, اور ہم اس کے لیے بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یقیناً آپ کو بہت جلد اچھی نیوز ملیں گی. نیچے جب ٹیمیں فعال ہوں گی تو آپ دیکھیے گا کہ پلیئرز کے لیے اپورچونیٹیز بڑھ جائیں گی. اچھا ندیم بھائی, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. 2 سوال کروں گا شارٹ سے, کہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جو کہ ناظرین سننا چاہتے ہیں. سلمان بٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے پرفارمنس دے رہا ہے. 2010 کا واقعہ ہوا, آصف اور عامر بھی اس واقعے میں شامل تھے. عامر کو چانس ملتا ہے, سلمان بٹ کو اور آصف کو چانس نہیں ملتا. سلمان بٹ پچھلے سال بھی جو ہے وہ ٹاپ 3 پرفارمر میں تھے. اس سال جو ہے وہ شاہد انور کے ساتھ ان کی تھوڑی سی دیکھی جاتی ہے کہ شاہد انور ان کو کہتا ہے کہ آپ گھریلو مسئلہ بنا کر نیشنل T20 سے آپ کوئٹ کر جائیں, سیکنڈ 11 کی کپتانی کریں. لیکن سابق کپتان کو ایک اپنی انا بھی ہوتی ہے کہ فرسٹ 11 میں ہونا چاہیے تھا, سیکنڈ 11 کی کپتانی دے رہے ہیں, ان کو باہر کر دیا گیا. اور اس طرح کا جو ہے وہ کوچ, پہلے اعجاز جونیئر ان کو تنگ کرتے تھے, اب شاہد انور صاحب نے ان کو تنگ کیا. سر کیا معاملہ کیا ہے کہ ونٹیج پلیئر پرفارمنس بھی دیتا ہے لیکن وہ ٹیم میں نہیں آتا اور پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں, ہر ایک تنگ کر رہا ہے ان کو آپ کے خیال میں. دیکھیں لاسٹ ایئر اس نے ایک بھی میچ سینٹرل پنجاب سے T20 کا نہیں کھیلا, اور جو PSL تھی اس کا ایک میچ کھیلا. اور میرے خیال سے T20 کرکٹ میں پاکستان میں ان کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا. پرفارمنس جو آپ نے بتایا اس کی پرفارمنس قائدم ٹرافی وغیرہ میں ہے, بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی ہے. اور میں تو ہمیشہ اپریشیٹ بھی اس چیز کو کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے کم بیک کیا, ایک بڑی مشکل سچویشن سے نکل کے آیا. لیکن T20 کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو لاسٹ ایئر بھی وہ نہیں کھیلے تھے. تو جو میری بات شاہد انور صاحب سے ہوئی, انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سلمان کا ایکسپیرینس ہے وہ گروم کرے سیکنڈ ٹیم میں جا کے پلیئرس کو, اور ایٹ لیسٹ وہاں پہ وہ کھیل بھی رہا ہوگا, یہاں پہ وہ کھیلے گا نہیں. جہاں تک ان کی پرفارمنس پہ پاکستان ٹیم میں آنے کی بات ہے, وہاں پہ آپ خود دیکھ لیجئے, اور سلیکٹرز بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ کیا اوپننگ میں جگہ, کیا ٹیسٹ کرکٹ میں بن رہی ہے, کیا ون ڈے میں بن رہی ہے, T20 میں بن رہی ہے. یہ سب آپ کے سامنے ہے. کہ کھلانے کی بات ہم پلیئرز کی کرتے ہیں, میں صرف سلمان کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں سلمان کی بہت رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مسلسل پرفارمنس کر رہا ہے ان ساری چیزوں سے نکل کے. لیکن میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ ان کو سلیکٹ کیوں نہیں کرتے. لوگ یہ نہیں دیکھتے جو سلیکٹ ہوا اس کس کی جگہ آئے گا. دیکھیں نا, اب امام الحق ہے, مسلسل تینوں فارمیٹس کھیل رہے تھے, ابھی ان کی جگہ نہیں بن رہی ٹیسٹ میں. ون ڈے میں ان کا 50 سے اوپر کا ایوریج ہے, ٹھیک ہے. T20 میں زلمی سے انہوں نے بہترین پرفارمنسز کی ہوئی ہیں, یہ سب ہمارے سامنے ہے نا. اس کے باوجود T20 میں جگہ نہیں بن رہی, اور وہ اپنی ٹریننگز کر رہا ہے, پریکٹسز کر رہا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے. دیکھیں بہت سارے پلیئرز کو ہم نے دیکھا ہے جو جیسے ہی ہمارے دور میں ہم سے بھی اچھے لیفٹ آرم اسپنر تھے, وہ پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل سکے نا, اس لیے کہ اس وقت کوئی جو کھیل رہے تھے وہ ان سے اچھے تھے, یا وہ انہوں نے اپنی جگہ پکی کی ہوئی تھی. اگر اچھے نہ بھی ہوں تو کیونکہ وہ انٹرنیشنل میں پرفارمنس دیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ پلیئرز کے ساتھ نا, اسپورٹس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ اپنی پیک پہ ہوتے ہیں اس وقت کوئی اور اس نمبر پہ جگہ بنائے ہوئے ہوتا ہے. انفارچونیٹ سچویشن ہے. لیکن جو جیسے سلمان کا جو واقعہ آپ نے ابھی ڈسکس کیا, جو مجھے پتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو سیکنڈ ٹیم کی کیپٹنسی کی آفر کی تھی, لیکن انہوں نے گھر میں پچھلی دفعہ بھی, جبکہ پچھلی دفعہ تو خیر میں سلیکٹر تھا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے والد کی کوئی طبیعت کا بھی مسئلہ تھا, تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے سینٹرل پنجاب میں ڈال دیں, اور جس پہ ہم نے سب نے فیصلہ کر کے ان کو سینٹرل پنجاب میں ڈال دیا تھا, کیونکہ ان کو اپنے والد کے قریب رہنا پڑتا ہے. اس دفعہ ویسے بھی بایو سیکیور میں جاتے ہیں, میں بھی ان کو واقعی یہ گھر کا مسئلہ ہو جو انہوں نے بات ہوئی ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں, جو میں نے پھر ان سے پوچھا بلا کے جو کوچ ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ان کو سیکنڈ ٹیم کے لیے آفر کی تھی کیپٹنسی کی, تاکہ وہ بچوں کو گروم کریں
اپنے ساتھ کھلائیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, جو سلمان بٹ کا جو برین ہے, کرکٹ برین جس کو کہتے ہیں, وہ بہت کرکٹ کو سمجھتے ہیں اور بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے. اچھا سر, بڑا اہم سوال ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی ہم واقعات دیکھتے ہیں. بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, پاکستان کو اتنا سرو کرتا ہے, جس طرح 2010 کا واقعہ سلمان بٹ, عامر آصف جو ہے وہ اسپاٹ فکسنگ کیس میں ہوئے, پھر اس کے بعد دانش کنیریا, پھر اس کے بعد شرجیل خان, خالد لطیف اور 15 اور کرکٹرز اس طرح نکلے. ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اینٹی کرپشن ٹریبیونل جو ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے سر, وہ بھی نظر رکھتا ہے. لیکن موسٹلی کرکٹرز جو ہیں وہ گاؤں سے اور دیہاتی علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں. اتنی تعلیم نہیں ہوتی ہے جو اس طرح کے جو ہے وہ مرتکب ہو جاتے ہیں اس طرح کے کام میں. کیا سمجھتے ہیں سر, ہائی پرفارمنس سینٹر میں ان کو کیا تربیت دی جائے گی کہ وہ پلیئر جو ہے وہ اس کو گرومنگ ملے, اس جو اسپاٹ فکسنگ کیس میں ملوث ہونے سے بچ سکے اور لوگوں کی باتوں میں آنے سے بچ سکے؟ دیکھیں, یہاں تو ہمیشہ سے ہی چل رہا ہے یہ کہ یہاں پہ اینٹی کرپشن والے آتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں بچوں کو, انڈر 19 سے شروع کرتے ہیں, مسلسل ہوتا ہے, سیزن شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے ہوتا ہے, ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ بورڈ کام نہیں کرتا ہے, کام یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. بہت سارے اسی بیک گراؤنڈ سے آپ نے دیکھا کہ رول ماڈلز بھی ہیں, اور جنہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, ایسی بیک گراؤنڈ سے. اس کو ہم بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات ہوتی ہے, دیکھیں سچ جھوٹ دنیا میں پہلے دن سے, اچھائی برائی ہمیشہ سے اور ہر فیلڈ کے اندر ہوتی ہے. ایسے ہی کبھی کبھی کچھ ہماری فیلڈ کے لوگ بھی جو ہے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو انفارچونیٹ ہے, اسپورٹس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن جہاں تک پی سی بی کا رول ہے, پی سی بی مسلسل ان کی ٹریننگ کرتا ہے, مسلسل ان کو لیکچر دیتا ہے, مسلسل ان سے بات چیت کرتا ہے, مسلسل ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اب اس میں کوئی کچھ کرنا چاہے تو آپ کسی کو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے, اور بڑے بڑے ہمارے پلیئر ضائع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. مجھے بھی ہمیشہ اس کا افسوس ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کو ہمیشہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس پہ کام نہیں, اس پہ ہمیشہ سے کام ہوتا ہے, اور نہ اس کا سوشل بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق ہے. سرفراز سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانی واپس لے کے؟ بالکل ان کی پرفارمنس نہیں تھی, لیکن T20 میں انہوں نے پاکستان کو فتوحات دلوائی, پاکستان کی ٹیم کو جیل کر کے رکھا. آپ دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ رینکنگ نمبر 1 کھو چکی ہے, بابر اعظم بھی نمبر 1 سے نمبر 2 پہ آ چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز جو ہے وہ واقعی کپتان تھا, اس کو ٹیم کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا؟ اور ابھی جو ہے وہ تازہ ترین سر یہ ہے کہ شاہد افریدی اور شعیب اختر کافی خبریں اپنی جو ہے وہ گردش کروا رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ سی ای او کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کوئی وہ چیف سلیکٹر بننا چاہتا ہے. تو ان دو خبروں میں سر کتنی سچائی ہے, ذرا تھوڑی سی ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا. دیکھیں, جہاں تک سرفراز کی بات ہے, سرفراز کی بہت اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے ایز اے کیپٹن. دیکھیں, ہم چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, ہمیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھے رہیں. میرے خیال سے سرفراز ایک بہترین پلیئر ہے, اور میرے خیال ہے کہ سرفراز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیم میں اپنی پلیس واپس لے. ان کی پرفارمنس یقیناً ڈاؤن ہوئی تھی, جو بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہوں گا, یہ ہم سب نے دیکھا. یہ چیزیں اتار چڑھاؤ جو ہے اسپورٹس میں آتے رہتے ہیں. جہاں تک شعیب اختر اور شاہد افریدی کی بات ہے, خبریں آپ لوگ دے رہے ہیں, آپ بتائیے. ہمارا تو ایسا ابھی تک کوئی ڈسکشن مجھ سے تو نہیں ہوا ہے, تو اور یہ مجھ سے ریلیٹ بھی نہیں کرتا کہ چیف سلیکٹر کس کو لگنا ہے اور چیف ایگزیکٹو کس کو لگنا ہے, یہ مجھ سے ریلیٹ بھی نہیں کرتا. لیکن خبریں آپ لوگ دے رہے ہیں, آپ بتائیے کتنا سچائی ہے. نہیں سر, آپ سے ریلیٹ ہے کہ یہ سوال ہے کہ بسپا جب ٹور پہ تھے تو وہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ دو ہوتے ہیں ان کے پاس, تو کافی ان پر تنقید بھی ہوتی ہے دو کے لے کر. آپ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سے آپ کی جو ٹیم رکھی گئی, وہ جو 6 کوچز رکھے گئے, مصباح یہ کہتے ہیں کہ میرا بورڈ سے ہی شکوہ کہ میرے پوچھے بغیر رکھا گیا ان کو. معاملات سالو ہوئے ہیں کہ ابھی تک مصباح جو ہے وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, مصباح کوئی ناراض نہیں ہے. مصباح دیکھیں, میں نے میرے سامنے تو اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. کوئی بیان دیا ہے انہوں نے اس طرح کا؟ میرے خیال سے تو نہیں دیا. اور میری تو روز ان سے ملاقات, ابھی ہم ساتھ بیٹھے رہے, اتنے گھنٹے بات چیت کرتے رہے, وہ تو ہماری بات چیت ہوتی ہے. اور دیکھیں, اگر ڈفرینس اور اوپینین آ بھی جائے
تو اب ہم اس ایج میں نہیں ہیں کہ بچوں کی طرح لڑتے ہوں گے. ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹیبل پہ بات کرتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں اور مل کے کام کرنا ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ مقصد ایک ہے ہمارا. تو ہم لڑائی کر کے تو رہ ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت, اور نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں, بچے تو ہے نہیں. ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرے سوالات کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے جوابات دیے اور بالکل غصہ نہیں کیا, کیونکہ میرے ایسے کوئی سوالات بھی تھے جن پہ آپ کے فیس ایکسپریشن اسمائل والے تھے غصے کی بجائے. تو یہی ندیم خان صاحب کی جو ہے وہ خصوصیت ہے. اور آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ, ایک نئی سپورٹس کے ساتھ. تو فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اپنے میزبان قادر خواجہ کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.